علامہ اقبال نے اس نظم میں نیچے کے متعلق، جو کہ جرمن فلاسفر تھا، اس کے متعلق بتایا کہ ہاں وہ بڑا فلاسفر تھا، بڑا فلسفی تھا، لیکن وہ توحید کا راز نہیں پا سکا۔ حریف نکتہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ خدانگ سینہ گردوں ہے اس کا فکر بلند، کمند اس کا تخیل ہے مہر و ماں کے لیے۔ اگرچہ پاک ہے تنیت میں راہبی اس کی، ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بات فلسفی نیچے سمجھ نہ سکا۔ اس کی بلند سوچ تھی اور آسمان کے سینے میں تیر کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس کی سوچ ایسی تھی کہ جو سورج اور چاند کو شکار کر لے، یعنی نہ صرف وہ آسمان بلکہ سورج اور چاند پر بھی اپنی حکومت چاہتا تھا۔ یعنی نیچے جو تھا وہ بہت بلند تھنکر تھا، بہت بڑا فلسفی تھا۔ نیچے جو تھا وہ آدمی کی جسمانی طاقت کی فوقیت کا قائل تھا، یہ اس کا مین فلسفہ تھا، ول ٹو پاور۔ اگرچہ اس دنیا سے الگ ہونا اس کی فطرت کی پاکیزگی ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو گناہ کی لذت کے لیے وہ ترس رہا تھا۔ یعنی اس کا جو فلسفہ ہے وہ گناہ کی طرف مائل کر رہا تھا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روک رہا تھا۔ میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ فلسفی کی نگاہ سے نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے عاشقانہ نظر چاہیے۔ حکیم نیچے ایک جرمن فلاسفر کا نام ہے، اور یہ خدا کا منکر تھا اور جرمن قوم کو سب قوموں سے برتر سمجھتا تھا۔ نقطہ توحید، خدا کے ایک ہونے کی باریک بات۔ حریف کہتے ہیں مد مقابل، حکیم کہتے ہیں فلسفی کو۔ اسرار لا الہ، کلمہ توحید کے بھید۔ خدانگ تیر کو کہتے ہیں، سینہ گردوں آسمان کا سینہ۔ کمن رسی کا وہ پھندا جو کسی چیز کو پھنسانے کے لیے بلندی پہ پھینکا جاتا ہے۔ مہر و ماں، سورج اور چاند۔ تخیل خیال کو کہتے ہیں۔ تنیت فطرت کو کہتے ہیں۔ راہبی ترک دنیا، لذت گناہ کا مزہ۔